ہفتے کی مسلسل لانگ مارچ سے، امن مارچ سے اور آخر میں یہاں پہنچنے سے بھی ہمیں امن نہیں ملے گا تو پھر دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہم آپ کو ٹیکس اس لیے دیتے ہیں، مالیہ اس لیے ادا کرتے ہیں، حکومت کے ساتھ ہر طرح کے تعاون اس لیے کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کے نتیجے میں، اس مالیہ کے نتیجے میں حکومت نے ہمیں امن فراہم کرنا ہے، ہمیں انصاف فراہم کرنا ہے، ہماری معیشت کی تنگی کو دور کرنا ہے۔ اور اتنی طویل جدوجہد کے بعد جب ہم یہاں پہنچے ہیں، گرمی برداشت کر کے، سفر کی صعوبت پہ برداشت کر کے، پرامن طریقے سے، جیسے جمعیت علماء اسلام کا ایک پالیسی اور ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پر چلتے ہوئے یہ 6-7 دن میں راستے میں کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا، راستے میں کوئی دکان بھی بند نہیں ہوئی، کسی شہری کو مشکل پیش نہیں آئی، دکان بھی چلتے رہے، بازار بھی کھلی رہی، ٹریفک بھی چلتی رہی اور ہمارا پرامن احتجاج یا ریلی بھی چلتی رہی۔ اب ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اب اگر ان تمام کوششوں کے باوجود جو پورے سندھ سے یہ عظیم اجتماع جو لاکھوں کی تعداد میں سمندر کی طرح نظر آ رہے ہیں، اگر اس کو آپ سندھ کا نمائندہ اجتماع تصور کر کے تھوڑا سا آپ کی حمیت اور آپ کی غیرت جاگنی چاہیے کہ یہ لوگ یہ مشکلات برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ سندھ کے باسیوں کو امن نہیں دے سکتے، انصاف نہیں دے سکتے، روزگار فراہم نہیں کر سکتے، معیشت بہتر بنا نہیں سکتے، تو پھر تمہیں حکمرانی کا حق کیسے پہنچتا ہے؟ تمہیں پھر حکمرانی کا حق نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ پھر اگلا آپشن کیا ہونا چاہیے؟ پھر ہم سول نافرمانی پہ مجبور ہو جائیں گے، پھر ہم ٹیکس دینا بند کریں گے، ہم مالیہ دینا بند کریں گے، ہم بل دینا بند کریں گے۔ پھر آپ کہیں گے یہ تو آئین سے بغاوت ہے، یہ تو ریاست سے بغاوت ہے۔ تو پھر آپ نے ہمارے لیے کون سا آپشن چھوڑا ہے، کون سا راستہ چھوڑا ہے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں؟ پرامن جلسے ہم نے کیے، مظاہرے ہم نے کیے، طویل امن مارچ ہم نے کیا، اب لاکھوں کا اجتماع ہم نے یہاں جمع کیا۔ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کان کھول کے سنو، امن دو ہمیں، انصاف دو ہمیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ بڑے محترم اور بڑے اہم پوسٹ پر بیٹھے ہیں، آپ یہ بتائیں، ہم جو پڑھتے تھے اس وقت سے سن رہے ہیں کہ کچے کے ڈاکو، اب اگر آپ کی حکومت میں اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ وہ ڈاکوں کا قلعہ کما کرے، ڈاکوں کو روکے، راستہ روکے، اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر حکومت کرنے کا کوئی حق آپ کو نہیں پہنچتا۔ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے ہر جگہ امن قائم کیا ہے۔ سندھ سے یہاں سے لوگ اسلام آباد پہنچے، میں ان کے کیمپ میں گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ خیر ہے، وہاں بھی تو حکومت ہے، وہاں بھی تو عدلیہ ہے،
وہاں بھی وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، انتظامیہ ہے، چیف سیکرٹری ہے، ہوم سیکرٹری ہے، آئی جی پولیس ہے. آپ لوگوں کو وہ امن نہیں دے سکے، آپ یہاں پہنچے ہیں. میں نے کہا تمہیں بھی یہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں بلوچ خواتین آئی ہے اور وہ سپریم کورٹ کے ناک کے نیچے بیٹھے اپنے مطالبات کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم نوکری بھی نہیں مانگتے، ہم صرف انصاف مانگتے ہیں اور ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. اگر قتل ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جائے، عقوبت خانوں میں ہے ان کے بارے میں بتایا جائے. ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے. مگر ان کو بھی انصاف نہیں ملا، 3-4 مہینے بیٹھ کے واپس چلے گئے. تو میرے عزیز دوستو، اگر پورے ملک کی صورتحال یہ ہو، خیبر پختونخوا میں آپ سفر نہیں کر سکتے رات میں، بلوچستان میں آپ سفر نہیں کر سکتے، دن دہاڑے یا تو ایف سی والے راستہ روکتے ہیں یا پھر مزاحمت کار راستہ روکتے ہیں. کہاں ہے امن؟ ہمارے وزیر داخلہ نے کہا کہ بلوچستان تو ایک ایس ایچ او کا مارا ہے، ایک ایس ایچ او. آپ یقین جانیے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اس کے اس کہنے کے بعد اب تک میرے خیال میں 1000 سے زیادہ فوجی جوان قتل ہوئے، 1000 سے زیادہ، اور یہ ایک ایس ایچ او کا مار ہے. تو یہ چاہے صوبہ سندھ ہو، چاہے وفاق کی حکومت ہو، یہ شو پیس کا کردار ادا کر رہے ہیں. ملک تباہی کے دہانے پہنچا ہے. اب یہ گولڈ میڈل دے رہے ہیں جناب والا ٹرمپ کو، اور ٹرمپ وہ ظالم انسان ہے، امریکہ وہ ظالم ریاست ہے جو قرارداد غزہ میں، فلسطین میں امن کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس کو وہ ویٹو کرتا ہے. وہاں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خواتین کا قتل عام ہو رہا ہے، اسی طرح بوڑھے قتل ہو رہے ہیں. تمام جنگی رسوم کو پس پشت ڈال کر اسرائیل وحشیت اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے. امریکہ اس کے پیچھے ہے، یورپ اس کے ساتھ ہے، اور اس ٹرمپ کو پاکستان نوبل انعام دے رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ ہے ہمارے حکمران، یہ ہے ان کی طرز حکمرانی. ان کے بارے میں شاعر نے کہا ہے اور بڑا خوب کہا ہے کہ اس طرز حکومت کو اٹھو آگ لگا دو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس طرز حکومت کو اٹھو آگ لگا دو، اس باغ کے ہر شاخ کو، ہر گل کو جلا دو. جینا ہے تو جینے کے لیے مرنا پڑے گا، یہ کام ضروری ہے مگر کرنا پڑے گا. جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، چھین لو ان سے اس گندم کے، اس خوشہ گندم کو جلا دو. جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو اب بات یہاں تک پہنچی ہے. اب وزیر اعلیٰ صاحب، یا آپ امن فراہم کریں یا پھر اگلا آپشن ہمارے پاس یہی ہے کہ اس طرز حکومت کو اٹھو آگ لگا دو، اس باغ کے ہر شاخ کو، ہر گل کو جلا دو. ہمارے پاس کوئی اب دوسرا راستہ نہیں ہے. پورے پاکستان میں آپ کے موٹر وے محفوظ نہیں ہیں، آپ کی سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کے بازار محفوظ نہیں ہیں. کس قسم کی آپ حکومت کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی ریاست ہے؟ بڑی باتیں کرتے ہو لیکن ملک میں امن نہیں ہے. ہم ٹیکس دے رہے ہیں، محفوظ نہیں ہے. تاجر برادری محفوظ نہیں ہے، ٹیکس دے رہے ہیں، دکاندار ٹیکس دے رہے ہیں، کاروباری طبقہ، ٹرانسپورٹ، لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. تو پھر کس بیماری کی دوا ہے یہ ریاست؟ اس ریاست کو ریاست کہنا بھی میں سمجھتا ہوں، مجھے تو شرم آتی ہے. تو میرے عزیز دوستو، اب ہمیں نکلنا ہوگا قائد جمعیت کے حکم پر
اب ہمیں مزاحمت کرنا ہوگا۔ ہم نے 75 سال 77 سال انتظار کیا، جو ریاست اسلامی فلاحی ریاست کے نام پہ بنا تھا، آج تک یہ ریاست اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، اور اس مقصد سے اس ریاست کو روکنے والے روز اول سے لے کر آج تک جو طبقہ مسلط ہوا، اسی طبقے نے اس ریاست کو فلاحی ریاست بننے سے روکا ہے۔ اب ہمیں اس طبقے کے خلاف، اس نسل کے خلاف، اس کرپٹ لوگوں کے خلاف ہمیں اب میدان میں آنا ہوگا، اور اگر ہم میدان میں نہیں آئیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کارکن ساتھیوں، میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا، سختی گرمی کی برداشت کی، یہاں پہنچے اور مزید پرعزم ہے، اور انشاءاللہ آپ پرعزم رہیں گے تو ہماری قیادت، قائد جمعیت کی قیادت میں انشاءاللہ العظیم ایک دن ضرور آئے گا جو یہ ریاست اسلامی فلاحی ریاست کا منظر پیش کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔